سپارہ دوسرا رکوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورہ آل عمران 20 رکوع کی صورت ہے اور 10 رکوع کی تفسیر بیان ہو چکی۔ بطور خلاصہ کے یہ بات پہلے بیان ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، اسی آیت شریفہ کا جواب ساری کی ساری سورہ بقرہ ہے۔ اگر صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے تو ایمان والی ان صفات کو اختیار کرنا پڑے گا، کفر اور نفاق والی ان عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ بنی اسرائیل کی ساری بری عادتوں کو بیان کیا کہ ان کے قریب بھی تم نے نہیں جانا، گویا کہ ساری کی ساری سورہ بقرہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب تھا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کا اختتام ہوا تھا انصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو سورہ آل عمران ساری کی ساری جواب ہے اسی جملے کا اور اسی دعا کا۔ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ واقعی اللہ پاک تمہاری مدد فرما دیں کافروں کے مقابلے میں، تو تمہیں وہ سارے اعمال اختیار کرنے پڑیں گے جن کا حکم یا جن کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر کیا گیا۔ بہرحال سورہ آل عمران کی ابتدا ہوئی تھی، نجران کا ایک وفد رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عیسائی لوگ تھے اور انہوں نے آ کر طرح طرح کے اعتراضات رسول پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معبود اور الہ ہونا اور خدا ہونا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا خدا ہونا، اور اس قسم کی بہت ساری باتیں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے پیش کیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے ان سارے اعتراضات کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ تم نے یہ کاموں کو کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران کا ذکر آیا۔ اس طریقے سے بہت سارے مضامین سورہ آل عمران کے اندر گزر چکے۔ اخیر کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز کو بھی بیان فرمایا کہ اہل کتاب خواہ وہ یہود تھے یا عیسائی تھے، حالانکہ پڑھے لکھے تھے اور آسمانی کتاب کے ماننے والے تھے، اس کے باوجود اس ہدایت سے اور صراط مستقیم سے اور رسول پاک علیہ السلام کی اتباع اور آپ کی غلامی سے آخر کیوں محروم رہ گئے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی بری عادتوں کو ذکر فرمایا کہ یہ وہ بری عادتیں ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے ان کی ہدایت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ ایک تو ان کی بری عادت یہ تھی
کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچا کرتے تھے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑے سے فائدے کے لیے اور تھوڑی سی اپنی دنیا بنانے کے لیے یا دنیا کے کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے دین کو بدل دینا، یہ اہل کتاب کا شیوہ بن چکا تھا۔ اسی طریقے سے کبھی دین کو چھپا لیا کرتے تھے، ضرورت ہوتی لیکن بیان نہ کرتے، اس لیے کہ اگر بیان کیا جائے گا تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور لوگ ناراض ہوں گے تو ہمارے مالی مفاد ان سے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو بعض دفعہ دین کو بیچا کرتے تھے، بعض دفعہ دین کو چھپایا کرتے تھے، اور بعض دفعہ دین کو گھڑا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی تھی، وہ تو ان کی اپنی بات ہوتی تھی۔ بہرحال ان بری عادتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل اور اہل کتاب اپنے آپ کو کہلوانے والے، ان میں سے بہت سارے لوگ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت نے سارے وہ کام کرنے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیے تھے، بالکل برابر سرابر، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا بے حیا پیدا ہوا ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی کا کام کیا ہوگا تو ایسے بدبخت اس امت کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس امت کو چونکہ ان بری عادتوں سے بچانا مقصود تھا اور دور رکھنا مقصود تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے ان عادات سیئہ کو، ان بری عادات کو بھی بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے اہل کتاب کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہ گئے۔ تم لوگ ان کے طریقوں کو اختیار نہ کرنا۔ جو گزشتہ آیات شریفہ چوتھے سپارے کے پہلے رکوع کے اخیر کے اندر پڑھی گئی تھی، اس میں بھی یہی مضمون کا بیان تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جانتے ہو کہ اللہ کی آیات ہیں، جانتے ہو کہ رسول پاک علیہ السلام سچے نبی ہیں، اور جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کہا ہوا تم لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں، پھر بھی آخر کیا وجہ ہے کہ تم انکار کرتے ہو اور کفر کو اختیار کرتے ہو؟ پھر فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ اے اہل کتاب، تم اگر خود نہیں مانتے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا چکے ہو تو تم دوسرے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اگر سیدھے سادے لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ مختلف طریقوں سے ان کو دین سے دور رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے اور اللہ کے دین سے اے اہل کتاب دوسرے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، تمہارا ارادہ صرف یہ ہے کہ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہو، آیات شریفہ کے اندر ٹیڑھا پن بناتے ہو اور پھر لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ ان ساری چیزوں کے بعد پھر ایمان والوں کو خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم ان اہل کتاب کے پیچھے چلنا شروع کرو گے تو یہ اس وقت تک تمہیں اپنے پیچھے چلائیں گے یہاں تک کہ تم کو کافر بنا دیں۔ کوئی بندہ اس وہم میں نہ رہے کہ 2-4 باتیں میں یہود و نصارہ کی اختیار کر لوں گا، باقی اختیار نہیں کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک قدم بھی ان کے پیچھے چلنا شروع کرو گے تو وہ تم سے راضی نہیں ہونے کے، وہ دوسرا قدم تمہارا اٹھوائیں گے، اور دوسرا اٹھوانے کے بعد تیسرا اٹھوائیں گے، اور تیسرے کے بعد چوتھا اٹھوائیں گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہاں تک کہ تمہارے ایمان کو قبول کر لینے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ لہٰذا پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ہی سوچ لینا کہ میں نے ان لوگوں کے راستوں پر نہیں چلنا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ پاک کا قرآن مغضوب علیہم اور ضالین کا خطاب دیتا ہے۔ یہود کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، اور عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ راستے سے بھٹکنے والے اور گمراہ ہونے والے ہیں، لہٰذا ایک قدم بھی ان کے پیچھے چلنے سے پہلے سوچ لینا کہ اس ایک قدم یہ آخری قدم نہیں ہوگا، بلکہ آہستہ آہستہ یہ تم لوگوں کو کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم آخر انکار کرو گے تو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، رسول پاک علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیسے یہ بات مناسب ہوگی کہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہو اور رسول پاک علیہ السلام براہ راست تمہارے استاد ہوں اور تمہیں پڑھ کر قرآن پاک سنا رہے ہوں، اس کے باوجود اہل کتاب اپنی اسکیموں کے اندر اور اپنی سازشوں کے اندر کامیاب ہو جائیں اور تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا کر چھوڑیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارے مضامین کے بعد آج جو آیات شریفہ پڑھی گئیں، اس میں پھر اللہ پاک ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ایسا ڈرنا جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس لیے کہ جتنی برائیاں بیان کی گئی ہیں ان برائیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ ایک عام سی بات ہے اور شریعت اسلامیہ کی خوبی ہے کہ انسانوں کو برائیوں سے روکنے کے لیے صرف لا اینڈ آرڈر کو نہیں کافی سمجھا گیا کہ ایک قانون بنا دیا جائے اور اس قانون کو نافذ کر دیا جائے اور پھر ایک ادارہ بنا دیا جائے اور اس ادارے کے ذمہ لگا دیا جائے کہ جو اس قانون کے اوپر عمل نہ کرے اس کو پکڑ کر اس کو سزا دے دو۔ اس طریقے سے کبھی بھی قانون نافذ نہیں ہوا کرتا۔ رسول پاک علیہ السلام نے تقوی انسانوں کو سکھانے پر محنت فرمائی، اور ایسا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہو چکا کہ ایک آدمی سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس گناہ کی گواہی دے سکے یا اس گناہ کو ثابت کر سکے، لیکن اللہ کا ڈر اتنا غالب ہے۔ قبر اور آخرت اور پل صراط ایسی ان کے سامنے ہے کہ آ کر عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو چکی ہے، میں گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں، آپ مجھے پاک فرما دیں، میں اس گناہ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا، میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جانا نہیں چاہتا، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دی، مجھے پاک فرما دیجئے۔ اور رسول پاک علیہ السلام اعراض فرماتے ہیں، یہ بندہ دوسری طرف آ کر عرض کرتا ہے، آپ تیسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں، یہ بندہ تیسری طرف جا کر عرض کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی طرف منہ پھیرتے ہیں، یہ چوتھی طرف جا کر بار بار عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیں۔ یہ اس ڈر کی وجہ سے تھا، اس خوف خدا کی وجہ سے تھا جو رسول پاک علیہ السلام کی بہترین تعلیم اور تربیت کی وجہ سے انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ صرف قانون بنا لینے سے اور صرف قانون کو نافذ کرنے والے ادارے بنا لینے سے کبھی بھی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں پولیس کا کوئی محکمہ نہیں تھا، CID کا کوئی محکمہ نہیں تھا، اور کوئی جرم بھی نہیں تھا، اور کوئی بندہ گناہ کا کرنے والا بھی نہیں تھا۔ ایسا پاک صاف معاشرہ رسول پاک علیہ السلام کی محنت کی وجہ سے وجود میں آ گیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہندوستان کے اندر ایک یونیورسٹی بنی جس کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں علوم کو پڑھانے کی کوشش کی گئی، لہٰذا یہ سب سے پہلی اس قسم کی یونیورسٹی تھی۔ جب اس یونیورسٹی کو بنایا گیا تو بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو اس میں داخل کرتے تھے، اور اس کی انتظامیہ جو تھی انہوں نے یہ قانون نافذ کیا کہ بھی ہر بچہ جو اس یونیورسٹی کے اندر پڑھے گا اس کو نماز پڑھنا ضروری ہوگا، اس لیے کہ اس یونیورسٹی کے اندر دین بھی پڑھانا ہے اور دنیاوی علوم بھی پڑھانے ہیں، دونوں کو جمع کرنے کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔
لہٰذا نماز کے بعد حاضری لینے کا اہتمام کیا گیا۔ بہت سارے بچے اس میں غیر حاضر ہو جاتے، لہٰذا قانون انہوں نے بنا دیا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی بچہ، کوئی طالب علم کسی نماز کے اندر نہیں ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی اور 1 آنا جرمانہ اس کو کیا جائے گا۔ 1 آنا اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی تھی، ایک نماز کی غیر حاضری کی وجہ سے 1 آنا جرمانہ۔ لہٰذا مالداروں کے بچے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ پورا مہینے کا حساب کر کے پہلے سے ہی جرمانہ ادا کر دیتے کہ ہمیں کسی نماز میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو قانون بننے سے تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے، اگر خوف خدا ہوتا تو نہ آنا جرمانہ کرنے کی ضرورت تھی۔ ہر آدمی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں جو آدمی 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا بھی مسجد میں آتا تو گھسٹتا ہوا آتا تھا اور جماعت کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ بہرحال تقویٰ بہت اونچی ایک صفت کا نام ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ بزرگی والا وہ آدمی سمجھا جاتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر کوئی آدمی اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا تو ہر مشکل کے اندر اور ہر مصیبت کے اندر اور ہر پریشانی کے اندر اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ نکالیں گے، اللہ وعدہ فرماتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اے مسلمانوں اگر تم صبر کو اختیار کر لو اور اگر تم تقوی کو اختیار کر لو تو سارے دشمنوں کی سازشیں اور اسکیمیں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دشمنوں کی سازشوں سے نقصان کا پہنچنا، ان کی تدبیروں کا ہمارے خلاف استعمال ہو جانا اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دل صبر سے بھی خالی ہیں اور تقوی سے بھی خالی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ تقوی کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ بنیادی چیز ہے۔ تقوی آئے گا تو سارے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی ایسی فرما برداری کی جائے، یطاع ولا یعصى، ساری زندگی میں کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری ہو، ہر عمل کے اندر خدا پاک کی فرما برداری ہو اور کسی چیز کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یذکر ولا ینسیٰ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ پاک کو یاد کیا جائے اور کسی وقت میں بھی اللہ پاک کی ذات عالی کو بھول نہ دیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور کسی وقت بھی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ اور یہ تینوں چیزیں یعنی اللہ کی فرما برداری کا کرنا، اللہ کو یاد رکھنا اور اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر کرنا، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ پاک کے جلال کے مطابق ہو۔ اللہ پاک کی عظمت چونکہ ہماری سمجھ سے بہت دور کی چیز ہے، وراء الورا ہے اللہ پاک اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنی صفات کے اندر بھی۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سوچ کر کہ ہم اللہ سے جیسا ڈرنا چاہیے یہ کیسے ہم ڈر سکتے ہیں، صحابہ اکرام نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حتیٰ تورمت عراقیہم وتقرحت جباہہم، یہاں تک کہ ان کے پاؤں کی رگیں بھی پھول گئیں اور یہاں تک کہ ان کی پیشانیاں سجدہ کرتے کرتے زخمی ہو گئیں۔ اتنا صحابہ اکرام نے جہد کو اور مشقت کو اختیار کرنا شروع کیا
کہ اللہ پاک سے جیسے ڈرنا چاہیے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، حق ہم سے کہاں ادا ہوگا۔ لہٰذا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ آیت شریفہ بہت شاق اور بڑی شدید ہو گئی۔ صحابہ اکرام کھانا پینا بھول گئے، راتوں کو سونا بھول گئے اور ہر وقت اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول رہنے لگے، جس کی وجہ سے جسم کی حالت عجیب ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے پھر سہولت کا معاملہ فرمایا۔ یہ بات بھی پہلے بیان ہو چکی کہ قرآن پاک کی بعض آیات شریفہ ایسی ہیں جو اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن اس کی تلاوت کو باقی رکھا گیا۔ اور تلاوت کو اس لیے باقی رکھا گیا تاکہ قیامت تک پڑھنے والا مسلمان اس بات کو جان سکے کہ اصل حکم تو یہ تھا، لیکن اللہ پاک نے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے اور آسانی اور سہولت کا معاملہ کیا ہے، اس حکم کو میرے لیے منسوخ کر دیا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تمہارا ارادہ ہو رسول پاک علیہ السلام سے بات چیت کرنے کا تو اس وقت تک بات چیت نہیں کر سکتے، پہلے صدقہ خیرات کرو، اس لیے کہ جس دربار میں جانے کا ارادہ ہے وہ دربار بہت اونچا ہے۔ پہلے صدقہ خیرات کرو، پھر جا کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آپ سے کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو، کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی مشورہ لینا ہو، صدقہ خیرات کرنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام کے سامنے جایا کرو۔ اب صحابہ کی حالت یہ تھی کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہجرت کی ہے، جو کچھ تھا بکے کے اندر چھوڑ کر آگے ہیں، قسم و پرسی کی حالت ہے، ابتدائی زمانہ ہے اور نئی نئی ہجرت کی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعض دفعہ ارادہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کا یا کسی مسئلے کے پوچھنے کا یا کسی مشورے کے کرنے کا، لیکن اس آیت شریفہ کی وجہ سے اتنی وسعت بھی نہ ہوتی کہ صدقہ خیرات کریں، لہٰذا بہت سارے صحابہ یا تو محنت مزدوری کے اندر لگ جاتے اور وہ وقت گزر جاتا، ایک مشقت کے اندر پڑ گئے۔ اللہ پاک نے حکم تو منسوخ کر دیا، آیت شریفہ کی تلاوت کو باقی رکھا اور اگلی آیت شریفہ نازل فرما دی کہ اگر تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، چلو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغیر صدقہ خیرات کے بھی جا کر رسول پاک علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ لیا کرو اور مشورہ کر لیا کرو اور آپ کی مجلس میں جا کر بیٹھ جایا کرو۔ لیکن یہ آیت شریفہ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اس آیت شریفہ کو قرآن میں باقی رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ اصل حکم یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اتنی اونچی تھی، یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا کہ اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی طریقے سے ابتدائی زمانے کے اندر جب جہاد کا حکم آیا تو حکم یہ تھا انفروا خفافا وثقالا، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، خواہ تم بوجھل حالت کے اندر ہو یا تم ہلکے ہو، خواہ تم بیمار ہو یا صحت مند ہو، تم فقیر ہو یا مالدار ہو، تمہارے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں ہیں، تمہارے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کس بھی حالت کے اندر تم ہو، انفروا خفافا وثقالا، ہر حالت کے اندر جہاد میں تمہیں نکلنا پڑے گا۔ یہ حکم شروع کے اندر آیا، پھر اللہ پاک نے اس میں تھوڑی سی نرمی فرما دی، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، اور فلاں آدمی اگر کسی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے، نابینا ہونے کی وجہ سے، اپاہج ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ جہاد کے اندر شریک نہ ہو۔ لیکن انفروا خفافا وثقالا، اس آیت شریفہ کی تلاوت کو باقی رکھا گیا، یہ سمجھنے کے لیے کہ اصل حکم یہ تھا، اللہ پاک کی طرف سے نرمی کا معاملہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے آیت شریفہ نازل ہوئی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اگر برائی کا خیال تمہارے دل کے اندر بھی آ گیا یا تم نے اپنی زبان سے اس کو ظاہر کر دیا
دونوں صورتوں کے اندر تمہاری پکڑ ہوگی اور اللہ پاک تم سے حساب لیں گے۔ اب یہ آیت شریفہ بڑی شاق ہوئی کہ بعض دفعہ بندہ اپنے ہاتھ کو روک سکتا ہے گناہ سے، اپنے پاؤں کو روک سکتا ہے کہ نہ چلے گناہ کی طرف، لیکن بعض دفعہ دل میں خیال آ ہی جایا کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دل کے اندر بھی خیال آ گیا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، اور صحابہ اکرام رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کون ہے ہم میں سے ایسا جس کے دل کے اندر بھی برائی کا خیال پیدا نہ ہو اور جس کے دل کے اندر بھی گناہ کا ارادہ کبھی نہ ہو؟ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، یہ یہود کی عادت تھی کہ آگے یہ کہا کرتے جی ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ شرط لگاتے ہیں۔ ایسا نہ کہو، سمعنا و اطعنا یہ لفظ کہو کہ اے اللہ ہم سنتے ہیں اور ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، اگر ہم سے غلطی ہوگی ہم مغفرت مانگیں گے، ہم توبہ استغفار کریں گے، انکار ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اگلی آیت شریفہ کو نازل فرما دیا۔ اسی طریقے سے اس آیت شریفہ کے اندر جو پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس آیت شریفہ کو سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیندیں اڑ گئی، یہاں تک جاگنا اور عبادت کے اندر مشغول ہونا شروع کیا، پیشانیاں زخمی ہو گئیں اور پاؤں پھولنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے دوسری آیت شریفہ نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت اور اپنی وسعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے رہو، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وہ تم سے کہاں ادا ہوگا، لیکن جتنا زور تم لگا سکتے ہو اتنا زور تم لگاتے رہو۔ تو اللہ پاک نے سہولت کا معاملہ فرمایا، لیکن اس آیت شریفہ کی تلاوت کو باقی رکھا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی موت تو بندے کے اختیار میں تھوڑی ہوتی ہے، آدمی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ فرشتہ آ کر پوچھتا ہو بھی تم کس حالت میں مرنا چاہتے ہو، اور جس حالت میں کوئی بندہ مرنا پسند کرتا ہو فرشتہ اسی حالت کے اندر اس کی جان نکالے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ موت تو اچانک آنے والی ایک چیز ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری موت اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اس کے علاوہ تمہاری موت ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر اسی حالت میں ہوگا جس حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ جس حالت میں بندہ مرتا ہے، جب حشر کا دن قائم ہوگا اور لوگ اٹھیں گے، جب سور پھونکا جائے گا دوسری دفعہ اور سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو اسی حالت کے اندر اٹھیں گے جس حالت کے اندر مرے تھے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے مرے تھے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، کسی بے حیائی کی بات کرتے ہوئے مرے تھے تو اسی حالت کے اندر اٹھیں گے۔ ایک آدمی حالت احرام کے اندر تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے ہوئے اس کا انتقال ہوا تھا، تو اسی حالت کے اندر اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک یہی آواز اس کی زبان سے نکلتی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا تو جب اٹھے گا تو اس کے جسم سے اسی طریقے سے خون ابل رہا ہوگا، جبکہ شہادت کی حالت میں اس کا خون نکلا تھا۔ اس کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس کے اندر سے خوشبو مشک اور عنبر جیسی آ رہی ہوگی۔ بہرحال جیسے حشر ہوگا جیسا کہ تمہاری موت آئی تھی۔ وَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيَوْنَ، اور اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ موت ویسے ہی آئے گی جیسے زندگی گزرے گی۔ ایک آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زندگی اچھی حالت میں گزارے۔ یہ بہت مشکل سی بات ہے کہ ساری زندگی بندہ گناہ کرتا رہے اور پھر یہ امید بھی ہو کہ میری موت صحابہ جیسی ہونی چاہیے اور اولیاء کاملین جیسی ہونی چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امید رکھنی چاہیے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر ویسا جس حالت میں موت، اور موت ویسی جیسی تمہاری زندگی گزرے گی۔ اگر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس کی موت حالت اسلام کے اندر آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری زندگی اس پر عمل کرے۔ اور یہاں تھوڑا سا اس بات کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ ایمان کا درجہ بڑا درجہ ہے۔ اسلام کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کا بنانا، اور ایمان بہت اونچی ایک چیز ہے، دل کے اندر اللہ پاک کی عظمت کا آ جانا، اور دل کے اندر یقین کا بن جانا، اور دل کے اندر زہد کا پیدا ہو جانا، اور دل کے اندر تقوی کا آ جانا، اور دل کے اندر اللہ پر بھروسے کا پیدا ہو جانا، دل کے اندر صبر والی اور شکر والی صفت کا آ جانا، ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ پاک یہ نہیں فرماتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں آنی چاہیے، حالانکہ ایمان کا درجہ اونچا ہے، اسلام کا درجہ ایمان سے چھوٹا اور ہلکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری موت آنی چاہیے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اس لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے کہ جی میں تو ایمان والا ہوں۔ اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جیسے روح بغیر جسم کے کہیں اس کا وجود نہیں ہے، کوئی آدمی کوئی ایسی روح نہیں دکھا سکتا کہ روح ہو لیکن بغیر جسم کے ہو، جیسے روح نظر ہی اس وقت آئے گی جب جسم کے ساتھ ہوگی، اگر جسم سے الگ ہوگی تو روح کبھی نظر نہیں آ سکتی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر بھی اس ایمان والا مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ظاہر تو بناتا نہیں اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ جی میں بڑا پکا ایمان والا ہوں اور میرے دل کے اندر بڑا ایمان موجود ہے، اس کا دعویٰ ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی روح کا دعویٰ کرتا ہے بغیر جسم کے۔ بغیر جسم کے روح کا وجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے ایمان کا وجود بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر زہد کا اور تقوی کا اور بزرگی کا ان چیزوں کا دعوے دار ہے تو اس کی شکل و صورت بھی انہی لوگوں جیسی ہونی چاہیے۔ ظاہر بنانا زیادہ ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نماز جنازہ کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھ۔ یہ نہیں دعا مانگی اے اللہ جس کو زندہ رکھے اس کو ایمان پر زندہ رکھ، حالانکہ ایمان زیادہ ضروری تھا، یہ بتلانے کے لیے کہ ایمان بعد میں آئے گا، اسلام پہلے ہونا ضروری ہے۔ ظاہری شکل و صورت کا ٹھیک ہونا، ظاہری شکل و صورت کے اندر سنت کا اتباع کرنا، ظاہری شکل و صورت کے اندر اللہ کے حکم کا پورا کرنا، ظاہری شکل و صورت کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی نقل اتارنا، یہ ضروری ہے۔ اگر ظاہری شکل و صورت بنے گی تو ایمان آئے گا، ظاہری شکل و صورت کے بغیر ایمان بھی نہیں آ سکتا، جیسا کہ روح بغیر جسم کے نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حکم دیا تھا تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا، لہٰذا ڈر بھی اسی وقت پیدا ہوگا۔ ڈر ایک نظر نہ آنے والی خوبی اور صفت ہے، لیکن پیدا اس وقت ہوگی جب ظاہری طور پر اسلام جسم کے اندر ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو یہ جو نہ نظر آنے والی چیز ہے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں اندر ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت ہرگز نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ تم اسلام والے ہو، مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ چیز تمہارے اندر پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ کا ڈر کیسے آئے گا اور ظاہری اسلام کیسے آئے گا اور ظاہری اسلام کے بعد ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بہترین اللہ پاک نے علاج کو ارشاد فرمایا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اور آپس میں انتشار اور افتراق کو پیدا نہ کرنا، ٹوٹ پھوٹ نہ جانا، جماعتیں نہ بنا لینا، کسی کا منہ کسی طرف اور کسی کا منہ کسی طرف، ایسا نہ کرنا۔ ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف کو پیدا نہ کرنا۔ یہ اتنی سخت چیز ہے کہ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جو لوگ اپنے آپ کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دیتے ہیں
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کا ایسے بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو انتشار اور افتراق کو پیدا کرتے ہیں۔ انتشار اور افتراق کا پیدا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ساری امت مسلمہ کو اکٹھا رہنا، اور اللہ رب العزت نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے جی ساری امت کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہر آدمی کا دعویٰ یہ ہے، ہر آدمی کا اعلان یہ ہے، ہر آدمی کا پروگرام یہ ہے، ہر آدمی کی تقریر یہ ہے، ہر آدمی کا مضمون یہ ہے، ہر بندے کی کتاب یہ ہے کہ ساری دنیا کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن اس کے نزدیک وہ حل یہ پیش کرتا ہے ساری دنیا اکٹھی جب ہوگی جب سارے کے سارے میرے ساتھ مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ علاج نہیں ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا آپس میں انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، یہ اس وقت میں ہوگا جب کہ تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو گے، سب کے سب دین پر چلنے والے بنو گے تو خود بخود اختلاف ختم ہو جائے گا اور خود بخود سارے کا سارا انتشار ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ امت مسلمہ کا ایک زمانہ ایسا تھا کہ زبردست قسم کا، شاندار قسم کا ماضی ہے، ایسا زبردست کہ ساری کی ساری انسانیت ان کی بات مان کر چلتی ہے۔ مفاتیح خزائن الارض کے مالک ہیں، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اپنے تو اپنے، غیر بھی ان کی بات کو مان کر چلتے ہیں۔ آج مسلمان پیسے کا محتاج ہے، آج ٹھیکرا لے کر بھیک مانگنے والا مسلمان ہے، آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کا نافرمان ہے، اس کی بیوی اس کی نافرمان ہے، اس کا بھائی اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی ترقی کے بعد اتنا زبردست قسم کا تنزل آخر کیوں آیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا اس وجہ سے کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، کسی نے کہا اس وجہ سے کہ ہم نے حرام کھانا شروع کر دیا ہے، کسی نے کہا اس وجہ سے کہ ہم بے دین ہو گئے، دین کو چھوڑنا شروع کر دیا، کسی نے کہا اس وجہ سے کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں رہی، کسی نے کہا اس وجہ سے کہ ہمارے حکمران نااہل ہو گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ کے نیک بندوں نے جو اس کی وجہ بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا تنزل شروع اس بات پر ہوا کہ یہ دعویٰ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ میں افضل ہوں۔ سب سے پہلا تنزل اس امت کے اندر اس بات سے شروع ہوا ہے کہ میں دوسرے سے زیادہ بڑا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر کسی کو بڑا بنایا جاتا، امیر بنایا جاتا تو لوگ بھاگتے تھے، نہیں جی نہیں، میں نے نہیں بننا امیر، میں نہیں اس قابل، میں بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن جب یہ بات ختم ہوئی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوئی کافر نہیں تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزے رکھنے والے تھے، مسجدوں کے اندر بیٹھنے والے تھے، لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اہل ہم ہیں، ہم زیادہ اہل ہیں۔ اللہ کے بندے یہ بھی نہیں سوچتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو فرمایا تھا کہ ایک قمیض تمہیں پہنائی جائے گی، اس کو کبھی نہ اتارنا۔ ساری باتیں جاننے کے باوجود پھر بھی یہ مفسدین جو فسادی لوگ تھے، حالانکہ کلمہ پڑھنے والے بھی تھے، نماز پڑھنے والے بھی تھے، ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر جو فساد پیدا ہوا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں جی نہیں، آپ خلافت کو چھوڑیں، ہم خلافت کے زیادہ اہل ہیں اور خلافت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے۔ سب سے پہلی بیماری اور تنزل اس امت کے اندر شروع ہوا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھنا شروع کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، ابن ملجم ہے۔ جس وقت شہید کرتا ہے اس وقت بھی اس کی زبان پہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر بھی کرتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہی ایک بھوت ان کے دماغوں کے اندر گھس گیا کہ ہم افضل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہمارا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ بنو امیہ کا دور آیا،
تو منبر پر بیٹھ کر مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے خطیبوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگانا اس کو حق سمجھا، اور بہت ساری باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف برسر منبر کہیں جاتی تھیں، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اس کے باوجود جب یہ بھوت سوار ہوتا ہے کہ نہیں ہم افضل ہیں، میں افضل، میری جماعت افضل، میرا گروہ افضل، تو یہ ساری کی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے شہید کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر مسلمانوں نے دیا ہے، اور اس کے بعد بنو امیہ کے جتنے بادشاہ ہیں اکثر کی موت تبھی نہیں ہوئی بلکہ قتل کیا گیا، صرف اس بنیاد پر نہیں جی نہیں آپ افضل نہیں ہو، ہم افضل ہیں، حکومت ہمیں ملنی چاہیے، تمہیں نہیں ملنی چاہیے، تمہیں نیچے اترنا چاہیے، اس بنیاد پر اکثر کی موت غیر طبیعی ہوئی ہے، قتل ہوئے ہیں۔ بنو عباس کا دور آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برستے ہیں، صرف اس بنیاد پر نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ تمہیں کہنا چاہیے، اور اخیر عمر کے اندر زہر دیا گیا، اور وہ زہر ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا سبب بنا، اور حالت سجدے کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سواری پر بٹھا کر پیچھے سے کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اعلان کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ نہیں جو ہم کہتے ہیں وہ فتویٰ تمہیں دینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے جاتے ہیں خلق قرآن کے مسئلے کے اندر، اور اس کے بعد جتنے بھی خلفاء ہوئے ان میں سے بھی اکثر کی موت غیر طبیعی ہوئی ہے، قتل کیا گیا، یہاں تک کہ ایک نے تو اپنے باپ کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ حکومت مجھے ملنی چاہیے، بڑا مجھے بنانا چاہیے، آپ کو نہیں بڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دولت عثمانیہ کا زمانہ آتا ہے، قانون پاس کر دیا کہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے بھائی کا قتل جائز ہے، لہٰذا ایک بادشاہ نے اپنے 19 بھائیوں کو قتل کیا، ایک بادشاہ نے اپنے 5 بھائیوں کو قتل کیا، ایک بادشاہ ایسا آیا جو گزر رہا تھا، دیکھا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بھائی ہے جو ابھی دودھ پی رہا ہے، اس نے کہا شاید یہ بڑا ہو کر میرے مخالف ہو جائے، اس کو لیا اور حوض کے اندر گرا دیا۔ بہرحال ان لوگوں نے کام اچھے بھی کیے ہیں، مسلمانوں کی خدمت بھی کی ہے، مسلمانوں کا عروج بھی تھا، لیکن یہ بیماریاں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں کہ ہم افضل ہیں، ہم بڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ساری امت مسلمہ کو ایک کرنے کا جو حکم دیا، ساتھ میں علاج بھی بتایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے آپ کو زیادہ بڑا بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ دوسری آیت شریفہ کے اندر فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنی بزرگیوں کا زیادہ دعویٰ نہ کیا کرو، میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اچھا ہوں، میں زیادہ سچا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، ایسا نہ کیا کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اس لیے کہ اللہ زیادہ جانتے ہیں تمہارے دلوں کی حالت کو، تقویٰ کس کے اندر ہے اور بدماشی کس کے اندر ہے اور ہیرا پھیری کس کے اندر ہے۔ اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اپنی بزرگیوں کے زیادہ دعوے نہ کیا کرو۔ بہرحال اس امت کی سب سے پہلی تنزل کی سیڑھی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ میں افضل، میں اونچا، اور فلانا افضل نہیں ہے، فلانا نیچا ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہ عہدہ مجھے ملنا چاہیے، یہاں سے ہوئی۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو مسلمان کو مسلمان ہی سے نقصان پہنچا ہے، اور اسی بنیاد پر پہنچا ہے کہ تمہیں نہیں ہمیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آج تک انتشار پیدا ہے۔ جس دن یہ بیماری ہم میں سے ختم ہوگی انشاءاللہ امت مسلمہ ایک ہی پلیٹ فارم پر نظر آئے گی، اور اس کا حل یہ ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام کر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں انتشار کو پیدا نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم آپس میں دشمن تھے اور اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائیوں جیسے بن گئے۔ اوس اور خزرج کے بارے میں یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔
اوس اور خزرج مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی، اس وقت تک ان دونوں قبیلوں کی حالت یہ تھی کہ ذرا سی بات پر لڑائی شروع ہوتی اور سال ہا سال چلا کرتی تھی۔ جنگ بعاث ایک لڑائی ہوئی جو 120 سال تک چلی۔ اوس اور خزرج کے درمیان میں یہ لڑائی 120 سال تک چلتی رہی۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور ایسا آپس میں ان کا اتفاق اور ایسا آپس میں اتحاد ہے کہ اس کے بعد کبھی یہ بات سننے کو بھی نہیں ملتی کہ ان کی آپس میں کبھی لڑائی ہوئی ہو۔ اور رسول پاک علیہ السلام کی غلامی کے اندر آپ پر اپنی جان کو اور اپنے مال کو قربان کرنا یہ انصار کا حصہ تھا، اور اتنا اونچا مقام اللہ پاک نے پھر ان لوگوں کو نصیب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا لسلکت وادی الانصار، اگر لوگ ایک راستے پر چلیں اور انصار ایک راستے پر چلیں تو میں لوگوں والا راستہ اختیار نہیں کروں گا بلکہ میں انصار والا راستہ اختیار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنی مبارک زندگی کے آخر کے اندر جب کہ سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں آئے، دیکھا کہ انصار ایک طرف بیٹھ کر اور آپ کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ان دونوں حضرات نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ جی انصار بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اسی حالت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگاتے ہوئے منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انصار کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ لوگ بڑھتے رہیں گے لیکن میرے انصار کم ہوتے رہیں گے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر فرمایا اللہم اغفر الانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، اے اللہ میرے انصار کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، یعنی انصار کے پوتوں کی بھی مغفرت فرما۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ دعا انصار کو دی۔ تو انصار کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے یہ وہ لوگ جو 120 سال تک لڑے تھے آپس میں ایسے بھائی بھائی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے والے بنے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان فرمایا کہ میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے، جو تم نے مجھے ستایا، میرے صحابہ کو ستایا، سب معاف کرتا ہوں، اور جو حرم کے اندر چلا جائے اس کو بھی امن، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے تو انصار نے کہا اما الرجل فقد اخذته رأفة بعشيرته ورغبة بقبيلته بقريته، کہ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آج اپنے رشتہ داروں کی محبت غالب آ گئی اور اپنی بستی کی محبت غالب آ گئی۔ بظاہر الفاظ کے اندر ایک اعتراض کا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو ہمارے ساتھ لیکن اب مکہ مکرمہ میں آئے ہیں تو آخر اپنی قوم اور اپنا علاقہ اور اپنی بستی اس کی محبت غالب آ گئی کہ سب کو معاف فرما رہے ہیں اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں لے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اکرام فرما رہے ہیں مکے والوں کا۔ یہ تھوڑا سا اعتراض کے الفاظ تھے جو انصار نے کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ پاک نے خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا فرمایا اور کہا کہ تم نے یہ لفظ کہے، تو انصار نے کہا یا رسول اللہ کہے ضرور، لیکن ہم نے یہ ما قلنا الا ظنا باللہ و برسولی، ہم نے کہے ضرور ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے بارے میں بڑے بخیل ہیں، ہم آپ کو کسی کو دینا نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ مکہ میں رہ جائیں اور آپ کی اس حالت کو شاید آپ مکہ کو دوبارہ قبول فرما لیں اور اپنی قوم کے اندر رہنا پسند کر دیں۔ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن آپ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ بخیل ہم لوگ ہیں، ہم آپ کی ذات کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا کہ واقعی تم نے
الفاظ تمہارے اعتراض والے تھے، لیکن واقعی محبت کی بنیاد سے تم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ تمہاری تصدیق اللہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی کرتے ہیں۔ اما المحیا محیاکم والممات مماتکم، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میری زندگی ہے تمہارے ساتھ ہی میں رہوں گا، اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تمہارے شہر کے اندر ہی میں اپنی قبر کو پسند کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ وعدہ فرمایا۔ بہرحال یہ وہی لوگ تھے جو آپس میں لڑنے والے تھے، لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اور رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے کے سارے آپس میں بھائی بنے، اور کوئی اس کے بعد ان کی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ دین کے لیے اور مہاجرین کے لیے سب کچھ اپنا قربان کیا۔ تو اللہ پاک اسی بات کو بیان فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بالکل گرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے تم پر احسان کیا، اپنے نبی کو بھیجا، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہیں جہنم سے نکال لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ پاک یہ اپنی آیات اس لیے کھول کر بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ اللہ پاک نے سیدھا راستہ جو نصیب فرما دیا ہے، اسی میں چلتے رہو اور اسی کے اندر ترقی کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راستہ تم سے چھوٹ جائے اور تم دائیں بائیں کہیں بھٹک جاؤ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک اپنی ساری باتوں کو کھول کر بیان فرماتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل و احسان سے ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔